ویسے تو سونامی سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جاپان کے ان سے مقابلہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ ناظرین، پچھلے 1300 سالوں میں تقریباً 143 سونامی جاپان پر حملہ کر چکے ہیں، جن کے نتیجے میں ابھی تک 1,30,874 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ ان میں سب سے خطرناک 1741 میں آیا تھا، جس میں سونامی کی ویوز 90 میٹر اونچی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جاپان میں سونامی کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف 2022 میں ہی 300 سے بھی زیادہ ارتھ کی رپورٹ آئی ہیں، حتیٰ کہ ایک دن میں 3 سے 4 ارتھ بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ جاپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ارتھ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر اسکائی اسکریپرز کو ارتھ پروف بنانا کمپلسری ہو گیا ہے، جبکہ 2000 سے لے کر 2022 تک جاپان 5 مرتبہ چھوٹے بڑے سونامی کو برداشت کر چکا ہے، جن میں 2011 والا سونامی سب سے جان لیوا تھا۔ اوشیکا ماریش، جو کہ 2011 سے پہلے 72 کلومیٹر ایسٹ میں سمندر کے اندر 9.1 میگنیچیوڈ کا ارتھ پورے 6 منٹ تک چلتا رہا، جس کی وجہ سے ایک میسو سونامی جنم لیا۔ یہ دنیا کو چوتھا بڑا، جبکہ جاپان کی ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے بڑا سونامی تھا۔ اس کے نتیجے میں سونامی پیدا ہوا۔ اس نے سمندر کے اندر 55 میٹر یا پھر تقریباً 180 فٹ اونچی لہریں پیدا کی، جس کے نتیجے میں وہ لہریں 700 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سینڈسی سٹی میں داخل ہوگی اور کوسٹ سے 30 کلومیٹر اندر تک پہنچ گئی۔ سونامی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا سینڈی کے ریزیڈنٹ، جن کو صرف 8 منٹ پہلے سونامی کی وارننگ دی گئی، ان میں سے ہزاروں لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اسی وجہ سے 2,28,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور 15,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک طرف قیامت کا عالم تھا اور دوسری طرف فوکوشیما ڈیچی نیوکلیر پلانٹ بھی فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے خطرناک نیوکلیر ڈیزاسٹر نے بھی جنم لیا۔ جاپان کو سونامی نے ٹوٹل $235 ارب کی اکوٹ لگائی، جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے مہنگا ڈیزاسٹر بھی اس کو مانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جاپان ہمیشہ سے ہی کیوں سونامی کی لپیٹ میں رہتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جاپان کی جغرافیکل لوکیشن ہے، کیونکہ یہ پورا حصہ والکینو ایکسپریشن لوکیشن پر واقع ہے اور سونامی کا مرکز بھی رہا ہے۔ اس رنگ کو رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا کے سب سے زیادہ ایکٹیو والکینوز موجود ہیں، جن کو الیکٹرانک ویوز نے گھیر رکھا ہے، اور بدقسمتی سے جاپان کی وہ الیکٹرانک ویوز جن کو رنگ کے بیلٹس پر اترا جاتا ہے، یہاں پر آئے دن ارتھ کوئک اور ہر آئے سال ٹائفون یا پھر سونامی کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان سب مشکلات کے علاوہ جاپان کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پورے جاپان کا لینڈ ایریا یعنی 70% صرف پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو کہ 30% فلیٹ سرفیس ہے۔ وہ زیادہ تر کوسٹرالز ایریاز پر مشتمل ہے، جہاں سونامی کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ یہاں پر پورے شہروں کو شفٹ کرنا تو ایک امپاسبل ٹاسک ہے، لیکن اپنی کوسٹل سٹیز کو بچانے کے لیے جاپان پچھلی صدی سے محنت کر رہا ہے، اور اس کی اپروچ سب سے الگ ہے۔ جاپان نے اپنے ہائی رسک ایریاز کو بچانے کے لیے کوسٹ پر وال سی بنائی ہے، اور یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، بلکہ کوسٹ وال کافی عرصے سے جاپان کے کوسٹ کا حصہ بھی رہی ہے۔ 1996 اور 1933 میں بھیانک ٹائفون نے جاپان کے ٹیرو نامی گاؤں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد یہ گاؤں کوسٹل ڈیفنس سسٹم کی ایک اعلیٰ تربیت مثال بن گیا، جہاں جاپان نے 2.4 کلومیٹر لمبی اور 10 میٹر اونچی 2 دیواریں کھڑی کی، اور گاؤں کو سمندری لہروں سے کافی حد تک بچا دیا گیا۔ اس کے بعد جاپان کی دوسری کوسٹل سٹیز میں بھی ایسے اسٹرکچر بنائے گئے، لیکن 2011 والا سونامی ان دیواروں سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا، جبکہ یہ وال صرف 8 میٹر اونچی تھی اور ان 8 میٹر اونچی ویو سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سونامی کی یہ لہریں 12 سے 15 میٹر اونچی تھی۔ ان 10 میٹر اونچی دیواروں نے بے شک سونامی کی لہروں کو کافی حد تک روکا،
لیکن کچھ مقامات پر لہروں نے پورے کے پورے اسٹرکچر بھی اکھاڑ دیے۔ 2011 کے ارتھ کویک کے بعد جاپان نے سی والز کو اور زیادہ اونچا اور لمبا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے $1200 کروڑ الگ کیے گئے اور فیصلہ کیا گیا کہ ایسٹرن کوسٹ پر 400 کلومیٹر لمبی 15 میٹر اونچی دیوار بنائی جائے۔ یہ دیواریں پچھلی دیواروں سے قریباً 5 میٹر اونچی اور ان کی فاؤنڈیشن زمین کے اندر 25 میٹر گہرائی تک اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہوئے تھی۔ ان کی چوڑائی بھی پہلے سے کہیں کافی زیادہ تھی اور ان کا سٹرکچر اور ڈیزائن خاص طور پر سونامی ویوز کو روکنے کے لیے بنایا گیا۔ اس کام کے لیے سیمولیٹر کی مدد سے آرٹیفیشل سونامی پیدا کیا گیا، جس سے انجینئر نے ہر طرح کے ویوز پیٹرن پر والز کو ٹیسٹ کیا۔ ایک وائبریشن کی مدد سے 2011 کے ارتھ کویک جیسا پیٹرن پیدا کیا گیا کہ ویوز کتنی بڑی ہوں گی تو کتنا بڑا پریشر جنریٹ کریں گی۔ یہ سب سے پہلے سیمولیٹر کی مدد سے کیلکولیٹ کیا گیا۔ سیمولیٹر پر نوٹس کیا گیا کہ 2011 سونامی کی لہروں نے ڈائریکٹلی جاپان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس نے فلڈ کی صورت میں سیلاب کی صورت میں آگے ٹریول کیا۔ ایسا اسی وجہ سے ہوا کیونکہ سی والز کے کافی حد تک ویوز کا پریشر توڑ دیا گیا تھا۔ اس ٹیسٹنگ کے بعد سی والز اب کرو کے طور پر ڈیزائن کیے گئے تھے۔ اس طرح کلیئرلی دیکھا جا سکتا تھا کہ پانی جب والز سے ٹکراتا ہے تو اس کی شیپ یا کرو لہر کو واپس یو ٹرن کروائیں گی کہ ایک لہر واپس پلٹ کے پیچھے سے آنے والی کا پریشر توڑے گی۔ سونامی کی ویوز کے پریشر کو توڑنے کے لیے جاپان نے صرف والز ہی نہیں بنائی، بلکہ ہاٹ سپاٹ لوکیشن کے قریب سمندر میں بریک واٹر بھی بنائے گئے۔ جبکہ لہریں بریک والز کی طرف بڑھتی تھی تو پہلے بریک واٹر کے بعد یہ 15 میٹر اونچی والز دوسری طرف کمیونٹی اور ان سی والز سے اچھی خاصی تنگ ہو جاتی تھی۔ یہ والز 4 سٹوری بلڈنگ جتنی اونچی ہوتی تھی، جس سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ کسی جیل میں بند ہیں۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ جاپان ان سی والز کی وجہ سے اپنے ٹورسٹ کھو بیٹھے گا۔ جاپان نے سونامیز کو 2 الگ الگ لیول میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ لیول 1 میں سونامی جو ہر 50 سے 60 سال میں آتا ہے، ان کی لہریں 15 میٹر تک اونچی ہوتی ہیں اور انہی کے لیے یہ دیواریں بنائی گئی ہیں۔ لیکن لیول 2 سونامی جو کئی سو سال یا 1000 سال میں ایک دفعہ آتا ہے، یہ سی والز اکیلی اس کو بھی نہیں روک پائیں گی۔ اس لیے ہاٹ سپاٹ سونامی لوکیشن میڈیٹیشن پارک بنائے گئے ہیں۔ ان پارکس میں درختوں کی ایک دیوار جو نہ صرف سونامی کے پریشر کو توڑے گی، بلکہ پانی جب واپس سمندر میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے آبجیکٹس بھی لے کر جاتا ہے۔ درختوں کے تنے موٹے موٹے آبجیکٹس کو روکنے کے کام بھی کریں گے۔ جاپان کی سی والز کی انجینئرنگ کا ایک حیران کن کارنامہ یہ بھی ہے اور تباہ کن سونامی کا سامنا کرنے میں کسی حد تک فائدہ مند بھی ہے۔ اپنے آپ کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے جاپان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جاپان اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ یہ سی وال کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ سمندروں کے لیول کو دن بدن بڑھا رہی ہیں، طوفانوں کی شدت بڑھ رہی ہے اور ارتھ کویکس ایک روز کا معمول بن چکے ہیں۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ گینڈ سٹرکچر اس کو قدرتی آفات سے 100% پروٹیکشن تو نہیں دے سکے گا۔ $12 ارب کا خرچہ کر کے اصل میں جاپان نے اپنے لوگوں کے لیے ٹائم خریدا ہے، تاکہ جب یہ دیوار ویوز کے پریشر کو توڑیں گی تب تک لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا ٹائم مل جائے گا۔